بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح عقائد نسفیہ کے سبق کے اندر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم شرح العقائد نسفیہ کے سبق نمبر 4 کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج کے سبق کے اندر شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کلام اور علم فقہ کی تدوین پر کلام کیا ہے کہ علم فقہ اور علم کلام کو مدون کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی، وجہ کیا بنی کہ ان کو تدوین کیا جائے۔ تو ہم پہلے عبارت کی طرف چلیں گے، عبارت کے بعد پھر ترجمہ، مفہوم اور مشکل الفاظ کے معانی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَتِ الْأَوَائِلُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ لِصَفَاءِ عَقَائِدِهِمْ بِبَرَكَةِ صُحْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقُرْبِ الْعَهْدِ بِزَمَانِهِ وَلِقِلَّةِ الْوَقَائِعِ وَالِاخْتِلَافَاتِ وَتَمَكُّنِهِمْ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ إِلَى الثِّقَاتِ مُسْتَغْنِينَ عَنْ تَدْوِينِ الْعِلْمَيْنِ وَتَرْتِيبِهِمَا أَبْوَابًا وَفُصُولًا وَتَقْرِيرِ مَقَاصِدِهِمَا فُرُوعًا وَأُصُولًا إِلَى أَنْ حَدَثَتِ الْفِتَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْبَغْيُ عَلَى أَئِمَّةِ الدِّينِ وَظَهَرَ اخْتِلَافُ الْآرَاءِ وَالْمَيْلُ إِلَى الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ وَكَثْرَةِ الْفَتَاوَى وَالْوَاقِعَاتِ والرجوع إلى العلماء في المهمات۔ یہاں تک عبارت ہو گئی، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد كانت الاوائل متقدمین سے کیا مراد؟ من الصحابۃ والتابعین، یعنی صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب بھی متقدمین یہاں پر علم کلام میں ہم ذکر کریں گے تو اس سے مراد صحابہ و تابعین کی ذوات ہوں گی۔ تو صحابہ اور تابعین جو تھے لصفائی عقائدہم، اپنے عقائد کے صاف و شفاف ہونے کی وجہ سے۔ اب ان کے عقائد صاف اور شفاف کیوں تھے؟ ببرکات صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے عقائد صاف اور شفاف اس وجہ سے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت کی وجہ سے، اور تابعین کے جو عقائد صاف اور شفاف تھے اس کی وجہ یہ کہ وقرب العہد بزمانہ، کہ ان کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب تھا، تو ان کے زمانے کے حضور کے زمانے کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے عقائد صاف اور شفاف تھے۔ اور وَلِقِلَّةِ الْوَقَائِعِ وَالِاخْتِلَافَاتِ، اور حادثات و اختلافات کے کم ہونے کی وجہ سے، یعنی اس وقت اس طرح کے واقعات، حادثات اور اختلافات بھی بہت کم تھے۔ وَتَمَكُّنِهِم مِّنَ الْمُرَاجَعَةِ، اور یہ لوگ قادر تھے من المراجعات، رجوع کرنے پر، الی الثقات، اپنے سے ثقہ، اپنے سے معتمد لوگوں کی طرف، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رجوع کر لیا کرتے تھے جب کوئی مسئلہ پیش آتا، اور تابعین جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں رجوع کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرات مطلب اپنے عقائد میں صاف اور شفاف تھے، اور وجہ بھی ذکر کر دی۔ آگے فرماتے ہیں مستغنین، یہ کانت کی خبر ہے، وہ شروع کے اندر کانت الاوائل جو آیا تھا تو کانت کی خبر مستغنین، یعنی صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مستغنین، وہ بے نیاز تھے، وہ مستغنی تھے، ان کو حاجت نہیں تھی، ان تدوین العلمین، ان دونوں علموں کی تدوین کی، ان دونوں علموں کو مدون کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح وہ ترتیبہما ابوابا و فصولا، اور ان دونوں علموں کو ابواب اور فصول کے لحاظ سے ترتیب دینے کی بھی ان کو حاجت نہیں تھی۔ وَتَقْرِيرِ مَقَاصِدِهِمَا فُرُوعًا وَأُصُولًا، اور ان دونوں علموں کے مقاصد کی تفصیل فروع اور اصول کے لحاظ سے بھی کرنے کی ان کو حاجت نہیں تھی۔ جی اِلَىٰ، یہاں تک کہ ان حدثت الفتن بین المسلمین، یہاں تک کہ مسلمانوں کے درمیان فتنے پیدا ہو گئے، اور والبغی علی ائمۃ الدین، اور ائمہ دین کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی، وظہر اختلاف الآراء، اور آراء میں، خیالات میں اختلافات ظاہر ہوا، والمیل الی البدع والاہواء، اور بدعتوں کی طرف اور خواہشات کی طرف میلان ظاہر ہوا، وکثرت الفتاوی والواقعات، اور فتاوی اور حوادثات کی بہت زیادہ کثرت ہو گئی، والرجوع الی العلماء فی المہمات،
اور علماء کی طرف اہم ترین مسائل میں رجوع بھی کثرت سے ہونے لگا۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئی نا، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان اور تابعین کو تو حاجت اور ضرورت نہیں تھی، ان کے عقائد صاف اور شفاف تھے اور کسی قسم کا مسئلہ بھی نہیں تھا، اگر کوئی اختلاف ہوتا بھی تو اپنے سے سکہ اور معتبر لوگوں سے وہ رجوع کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آگے آگے جیسے دور چلتا گیا، شارح فرما رہے ہیں، فتنے پیدا ہوتے گئے مسلمانوں کے درمیان، ائمہ دین کے خلاف بغاوت ہونے لگی، آراء میں اختلاف ہونے لگا، طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، حتیٰ کہ پھر لوگ علماء کی طرف رجوع بھی کرنے لگ گئے اہم ترین مسائل میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فاشتغلوا، علماء مشغول ہو گئے، علماء مصروف ہوئے کس چیز میں؟ بالنظر والاستدلال والاجتہاد والاستنباط وتمہید القواعد والاصول وترتیب الابواب والفصول وکثیر المسائل بأدلتها وإيراد الشبہ بأجوبتها وتعیین الاوضاع والاصطلاحات وتبیین المذاہب والاختلافات۔ تو علماء مصروف ہوئے، مشغول ہوئے کس چیز میں؟ بالنظری، نظر میں، والاستدلال، استدلال میں، والاجتہاد، اجتہاد میں، والاستنباط اور استنباط میں، وتمہید القواعد والاصول، قواعد و اصول کی تمہید میں، وترتیب الابواب والفصول، ابواب و فصول کی ترتیب میں، وتکثیر المسائل بأدلتها اور مسائل کو ان کی ادلہ کے ساتھ تفصیل کے کثرت کے ساتھ بیان کرنے میں، وإيراد الشبہ بأجوبتها اور اعتراضات کو پیش کرنے میں ان کے جوابوں کے ساتھ، یعنی اعتراض بھی کرتے تھے کسی مسئلے پر پھر اس کا جواب بھی دیتے تاکہ بات سمجھ آئے۔ وتعیین الاوضاع والاصطلاحات، اوضاع اور اصطلاحات کی تعیین کرنے میں، وتبیین المذاہب والاختلافات اور مذاہب اور اختلافات کو بیان کرنے میں علماء مصروف ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے وسموا ما يفید معرفت الاحکام العملیۃ عن ادلتها التفصیلیۃ بالفقہ۔ تو وسموا تو علماء نے نام رکھا، ما اس علم کا، یفید جو افادہ کرے، جو فائدہ دے، معرفت الاحکام العملیۃ احکام عملیہ کی پہچان کا جو فائدہ دے، ان ادلتها التفصیلیۃ ان کی ادلہ تفصیلیہ سے، جو علم احکام عملیہ کا ان کی ادلہ تفصیلیہ سے فائدہ دے، اس کا نام، اس علم کا نام انہوں نے بالفقہ، علم فقہ رکھا۔ ومعرفت احوال الادلۃ اجمالا فی افادتها الاحکام باصول الفقہ، اور وہ علم کہ جو ادلہ کے احوال کا اجمالی طور پر، ادلہ کے احوال کا، احوال یوں کر لیں، احوال ادلہ کو اجمالاً پہچاننے کا فائدہ دے۔ کیا؟ احوال ادلہ، معرفت احوال الادلہ ہے نا، تو احوال ادلہ کو اجمالاً، معرفت پہچاننے کا، فی افادتها الاحکام ان پہچاننے کا، ان ادلہ کے احکام کا فائدہ دینے کی صورت میں۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیں، ومعرفت احوال الادلۃ اجمالا فی افادتها الاحکام، تو وہ علم کہ جو احوال ادلہ کو اجمالاً پہچاننے کا فائدہ دے، فی افادتها الاحکام کا، احکام اس صورت میں کہ وہ ادلہ احکام کا فائدہ دیں، تو اس علم کا انہوں نے نام رکھا باصول الفقہ، اصول فقہ۔ ومعرفت العقائد عن ادلتها التفصیلیۃ بالکلام، اور وہ علم کہ جو عقائد کی معرفت کا، عقائد کو پہچاننے کا فائدہ دے ان کی ادلہ تفصیلیہ سے، اس کا علم کا نام انہوں نے بالکلامی، علم کلام رکھا۔ تو یہ تدوین جو ہوئی ہے علم کلام کی، علم فقہ کی، علم اصول فقہ کے حوالے سے، وہ سارا کلام شارح نے ذکر کیا ہے۔ اب اس میں کچھ جو مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہاں پر پہلی بات جو ہے وہ بن نظری، نظر، نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں وہ قوت فکریہ جس کے ذریعے علم کو طلب کیا جائے۔ جیسے ہم ایک منطق کے اندر جو تعریف پڑھتے ہیں سیم وہی ہے، ترتیب امور معلومات لیتعد ذالک الترتیب الی تحصیل مجہول، یعنی وہ نظر، وہ قوت فکریہ جس کے ذریعے سے علم کو طلب کیا جائے، اس کو نظر کہتے ہیں۔
اچھا، اگلا لفظ تھا استدلال. استدلال کسے کہتے ہیں؟ مدعا پر دلیل قائم کرنا، یہ استدلال ہے. اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ حکم شرعی کی طلب میں طاقت کو صرف کر دینا. کسی بھی حکم شرعی کو آپ طلب کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اس میں طاقت کو صرف کر دینے کو اجتہاد کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ تھا استنباط. استنباط کسے کہتے ہیں؟ آیات و احادیث میں چھپے ہوئے احکام کو نکالنا. آیات و احادیث میں چھپے ہوئے احکام کو نکالنے کو استنباط کہتے ہیں. اچھا، آگے لفظ تھا، کہاں پہ گیا؟ اوداع. اوداع کسے کہتے ہیں جی؟ اوداع وضع کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کو معانی کے لیے متعین کرنا. اوداع وضع کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے الفاظ کو معانی کے لیے متعین کرنا. اصطلاحات. اصطلاحات یہ اصطلاح کی جمع ہے. اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی معنی لغوی کے مقابلے میں کوئی معنی بیان کرنا. معنی لغوی کے مقابلے میں کسی معنی کو خاص کرنا، کسی تعریف کو خاص کرنے کو اصطلاح کہتے ہیں. وتبیین المذاہب. مذاہب مذہب کی جمع ہے. اچھا، ایراد شبہی، یہ ایک بات تھی. ایراد میں معنی ہوتا ہے پیش کرنا. شبہی، شبہی شبہتن کی جمع ہے. شبہ کہتے ہیں اعتراض کو. تو ایراد شبہی باجوبتہا، یعنی اعتراضات کو پیش کرنا ان کے جوابوں کے ساتھ. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب یہ اختلافات بہت زیادہ ہو گئے، آراء میں اختلاف ہونے لگا، تو اسلام کے 8 بڑے فرقے بنے تھے. اہل اسلام جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، ان میں ان کے 8 فرقے بنے. کتنے فرقے؟ 8. 8 بڑے فرقے بنے تھے، جن میں ایک فرقہ تو اہل السنت والجماعت ہے، جو حق فرقہ ہے. دوسرا فرقہ بنا تھا معتزلہ کا. تیسرا روافض کا. چوتھا خوارج کا. 5واں مرجیہ. 6واں نجاریہ. 7واں جبریہ اور 8واں مشبہہ. یہ 8 فرقے اس وقت بنے تھے. پھر ان میں یہ جو فرقے بڑے تھے، ان کے اندر بھی بڑے فرقے بنے. معتزلہ کے 20 فرقے بن گئے. شیعہ جو روافض ہیں ان کے 22 فرقے بن گئے. خوارج کے 20 فرقے بنے. مرجیہ کے 5 بنے. نجاریہ کے 3 بنے. جبریہ کا 1 بنا. مشبہہ کا بھی 1 بنا. اور اہل سنت و جماعت تو ہے ہی ایک. تو یہ ٹوٹل 73 فرقے بنیں گے، جن میں اہل السنت والجماعت جنتی اور ناجی فرقہ ہے. جنتی اور ناجی فرقہ ہے. تو یہاں تک شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کلام اور علم فقہ کی جو تدوین ہوئی ہے، اس تدوین پر کلام کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کی تدوین کیوں کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی، اور ان کی تعریفات بھی آپ کے سامنے بیان کر دی. فقہ کی تعریف بھی بیان کی کہ وہ علم کہ جو احکام عملیہ کی معرفت کا فائدہ دے، اس کی ادلہ تفصیلیہ سے اس کو فقہ کہتے ہیں. اور اصول فقہ کی بھی تعریف کی کہ احوال ادلہ کو اجمالاً پہچاننا ان ادلہ کے احکام کا فائدہ دینے کی صورت میں، کہ وہ ادلہ جو احکام کا فائدہ دیتی ہیں، اس صورت میں احوال ادلہ کو اجمالاً پہچاننے کا نام اصول فقہ ہے. اور اسی طرح علم العقائد کی تعریف بھی انہوں نے بیان کی کہ وہ علم کہ جو عقائد کی معرفت کا، عقائد کو پہچاننے کا فائدہ دے، اس کی ادلہ تفصیلیہ سے، عقائد کو پہچاننا اور ادلہ تفصیلیہ سے پہچاننے کا جو علم فائدہ دیتا ہے، اس کو علم کلام کہتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا. یہاں تک ہم نے عبارت، ترجمہ اور جو مشکل معانی تھے ان کے الفاظ، جو مشکل الفاظ تھے ان کے معانی آپ کے گوش گزار کیے. کل سے انشاءاللہ علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں، اس عنوان سے جو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلام کیا ہے اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ عز و جل.